غانی صاحب، یہ سوال حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے کی جنگوں سے متعلق ہے کہ انہوں نے شام، ایران اور مصر کو فتح کرنے کے لیے لشکر بھیجے. تو کیا کوئی قرآنی آیات ہیں جو اس طرح کی چیزوں کی اجازت دیتی ہیں؟ یہ کوئی فتح کرنے کے لیے لشکر نہیں بھیجے گئے. اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے. اصل میں اس وقت جو دہشت گردی، غارت گری امت مسلمہ میں ہو رہی ہے، وہ اسی مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں ابتدا میں یہ بتایا تھا آپ کو کہ جب خدا کا کوئی پیغمبر آتا ہے، جب خدا اپنا رسول زمین پر بھیجتا ہے، تو وہ اپنی قوم کو یا جن لوگوں کو اللہ اسے کہتا ہے ان کو خدا کا پیغام پہنچاتا ہے. خدا کا رسول سائل کی درخواست لے کے نہیں آتا، وہ خدا کا نمائندہ اور سفیر ہوتا ہے. وہ آ کر جب خدا کا پیغام پہنچا دیتا ہے، حق ہر لحاظ سے واضح ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جزا و سزا دیتے ہیں اسی دنیا میں. اور اس طرح قیامت کی جزا و سزا کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھا دیتے ہیں. یعنی سارے انسانوں کو قیامت میں جس جزا اور سزا سے گزرنا ہے اس کا ایک نمونہ دکھا دیا جاتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے، چنانچہ آپ کو بھی اسی منصب پر فائز کر کے بھیجا گیا تھا. آپ نے پہلے اپنی قوم قریش کو خدا کا حق بتایا، اس کے بعد اہل کتاب جو عرب میں تھے ان تک خدا کا پیغام پہنچایا. اس کے بعد اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے 4 سال پہلے اپنے گرد و پیش کی 8 بڑی مملکتوں کو یہ پیغام پہنچا دیا، جس میں 2 بڑی مملکتیں اس وقت کی سپر پاورز تھیں. ان کو باقاعدہ خط لکھ کے پیغام پہنچایا، 4 سال کی مہلت دی کہ وہ اگر پیغمبر کو دیکھنا چاہیں، ملنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، کوئی دلیل طلب کرنا چاہیں تو آ کے کر لیں. تو یہ سارا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا. اس کے بعد جب لوگ انکار کرتے ہیں تو اس کی سزا مقرر کر دی گئی ہے. وہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں بھی دی جاتی ہے، ان کے بعد بھی دی جاتی ہے. تو صحابہ کرام نے یہ سزا دی ہے ان قوموں کو، یہ کوئی فتوحات کا عمل نہیں تھا. اس کو بالکل غلط لوگوں نے سمجھ لیا. اور یہ کام ابھی بھی ہو سکتا ہے؟ ابھی کوئی رسول آ گیا ہے، رسول آئے گا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ خدا کا رسول آتا ہے، زمین کے اوپر کھڑا ہو کر خدا کا پیغام پہنچاتا ہے. خدا کا پیغام پہنچانے کے بعد لوگوں کو اتنی مہلت دیتا ہے کہ اس کو آ کے لوگ دیکھ لیں، مل لیں. اس کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے. انسان خدا کو ایک زندہ وجود کی حیثیت سے اس کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ سزا دی جاتی ہے. یہی تو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ رسولوں کے معاملے میں خدا کا ایک قانون ہے جس کا ظہور ہوا ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم میں اب کوئی رسول نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جزا و سزا نہیں دے رہے. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. آپ قرآن کو پڑھیے، وہ بتاتا ہے کہ ہم نے نوح کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی. اس کے بعد نوح نے ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ میں نے اپنی طرف سے حق پہنچا دیا، لیکن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، آپ کشتی بنائیے اور اپنے ماننے والوں کو اس میں سوار کر لیجئے، ہم ان کو ڈبو دیں گے. تو یہ عذاب ہے خدا کا. صرف لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ یہ عذاب پہلے فرشتوں کے ذریعے سے آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صحابہ کرام کے ذریعے سے. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافذ کردہ سزا لوگوں کو دی ہے. اس سزا کو بھی قرآن نے سورہ توبہ میں بیان کر دیا ہے. کبھی توفیق ہو قرآن پڑھنے کی تو سورہ توبہ پڑھیے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 113 صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں. سورہ توبہ عذاب کی سورہ ہے، اس لیے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی. اس میں اس عذاب کا اعلان کیا گیا ہے کہ مشرکین عرب ان کے لیے موت کی سزا ہے، اور یہ باقی دنیا کے جو لوگ تھے اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں، جن تک آپ نے پیغام پہنچایا، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے محکومی کی سزا ہے. تو صحابہ کرام نے اس سزا کا نفاذ کیا ہے، انہوں نے کوئی ملک فتح نہیں کی. اور یہ جو واقعہ ہوا یہ رسول اللہ کی رسالت اور نبوت اور خدا کے آپ کے ساتھ ہونے کی دلیل ہے. تو اس لیے اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے. آپ چاہیں تو اس کی بہت تفصیلات میں نے اپنی کتابوں میں کر دی ہیں، اپنی تقریروں میں کر دی ہیں، اپنے لیکچرز میں کر دی ہیں. یہی وہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے لوگ قرآن مجید کے وہ مقامات پڑھتے ہیں جن میں ان لوگوں کے بارے میں اللہ کی سزا کا ذکر ہوا ہے، اور وہ کام کرنے کے لیے خود اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ اتنی ہی بڑی غلطی ہے جیسے کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے. غامدی صاحب کی کتاب میں بھی اس کا سارا قانون بیان ہوا ہے.
ڈاکٹر شہزاد سلیم کی کتاب ہے پلینگ گاڈ کیمپس، بہت مختصر کتاب ہے، اس میں وہ صرف اسی موضوع کے اوپر ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے اس پر بہت سا کام کر کے اس کی بڑی تفصیل کر دی ہے۔ میری کتاب میزان میں جگہ جگہ اس میں جہاد کا آپ چیپٹر نکالیے تو اس میں پوری تفصیل کر دی ہے میں نے کہ اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے یہ جزا و سزا کیسے ہوتی ہے۔ اس کا کوئی تعلق ہم انسانوں سے نہیں ہوتا، اس میں خدا کی طرف سے سزا بھی دی جاتی ہے، خدا کی طرف سے جزا بھی دی جاتی ہے۔